سورہ المؤمن رکوع نمبر 2 تلاوت ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. سورہ المومن رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو. جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے. کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا. اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے. تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا. وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے. تو اللہ کی بندگی کرو نرے اس کے بندے ہو کر. بڑے برا مانے کافر. بلند درجے دینے والا عرش کا مالک ایمان کی جان وحی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے. اللہ پر ان کا کچھ حال چھپانا ہوگا. آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی. آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی. آج کسی پر زیادتی نہیں. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے ہوئے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے. اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے. بے شک اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے. سورہ المؤمن رکوع نمبر 2 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاکیزہ کلام کو بڑی محبت بڑے پیار سے سننے والے خواتین و حضرات، اللہ کریم نے سورہ المومن کے رکوع نمبر 2 میں ان کافر دولت مند مشرک سرمایہ دار اور منکروں کے امیر لوگ اور غافل لوگ جو دولت کے نشے سے چور ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن وہ جب قیامت کو دیکھیں گے تو شور مچائیں گے، بڑا شور مچائیں گے. اور اس وقت وہ کہیں گے یا اللہ تو تو بڑا رحیم ہے، بڑا تیری رحمت کی وسعت دیکھ دیکھ کر. اللہ کی رحمت کی وسعت اس دن نظر آئے گی نا تو سوچیں گے شاید آج بھی کوئی گنجائش نکل آئے. تو کہا فَاتَعْنَا بِذُنُوبِنَا، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. وہ اتنے بے وقوف کہ اعتراف ہے گناہ موت کی ہچکی سے پہلے اگر کیا جائے تو توبہ قبول ہے.
اگر موت کی ہچکی سے پہلے کسی نے اپنے اعتراف نہ کیے، اب وہ جتنا مرضی اعتراف کرتا رہے، اب اس کی توبہ قبول نہیں، مگر وہ قیامت والے دن بھی اس دھوکے میں پڑے رہیں گے اور وہ کہیں گے ربنا، اے اللہ، ہم نے اپنے گناہوں پر جو گناہ کی اس کا اعتراف کرتے ہیں، مقر ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کوئی ہمارے نکلنے کی راہ ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، تمہارے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو تم انکار کرتے تھے۔ تمہارے انکار کی وجہ سے آج تمہارا اعتراف گناہ بھی قبول نہیں۔ دفع ہو جاؤ، اخسؤ فیہا، قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہا جائے گا دفع ہو جاؤ، تم سے بات بھی نہیں کرتا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ فرشتوں سے کہے گا ان سے بول لو، آج اللہ تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِ، آج اللہ کی نظر بھی نہیں ہوگی تمہاری طرف۔ اب ان کو بڑی حسرت آئے گی، بڑی تکلیف ہوگی، اگر اللہ پاک ان کو اٹھا کر دوزخ میں ڈالے گا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو خدا تعالیٰ کا یہ فرمان اتنا جلالی ہوگا کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے کچھ بولے۔ پھر اللہ پاک خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ غالب جو ہے اسی کی آج بادشاہی ہے۔ یہ بت، یہ دیویاں، یہ صنم خانے، بت خانے، کفر خانے، شرک خانے اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، پجاری بھی اور جن کو وہ پوجتے تھے وہ بھی۔ یاد رہے یہ بات کافروں سے ہو رہی ہے، کل کو کوئی شخص انہی آیات کو لے کر اولیاء اللہ کے آستانوں، اولیاء اللہ کی خانقاہوں، مدارس، مساجد، مسلمانوں کی عبادت کی جگہوں کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، یہ بہت شدید گمراہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس چیز کے حوالے سے بات ہو رہی وہ ہے شرک والی جگہ، اور خانقاہوں میں اولیاء اللہ کے ہاں شرک نہیں ہوتا، توحید کا جام تو ملتا ہی وہیں سے ہے، توحید کا سبق تو ملتا ہی وہاں سے ہے۔ اور کائنات میں کسی مولوی نے آج تک اتنا توحید کا کام نہیں کیا ہے جتنا توحید کا کام اولیاء اللہ نے کیا ہے، صوفیاء نے کیا ہے، بزرگوں نے کیا ہے۔ کوئی ایک مولوی تو دکھا دو مجھے، جاؤ کسی فرقے کا ایسا مولوی دکھا دو جس نے اپنے علم کی زور پر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہو، تم تو نہیں دکھا سکو گے، مگر میں مصطفیٰ کے دروازے کا ایک مست فقیر دکھا سکتا ہوں جس کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے، کہ جس نے مولویت کی بنا پر نہیں اپنی فقیری اور درویشی کی بنا پر 90 لاکھ مشرکوں کو خدا کی توحید کا جام پلا دیا۔ اس لیے یہ بات اولیاء اللہ کی طرف نہیں۔ آج بھی مجھے سجادہ نشین وہاں کے دربار شریف کے ملے انڈیا کے، اور وہاں پر جانے والے بتاتے ہیں کہ بے شمار کافر ایسا ہوتا ہے، کافر آتے ہیں، پیچھے سے کافر ہوتے ہیں، آتے ہیں مزار شریف پر چادر چڑھاتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، پھر ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کسی کو، جی کیا بات ہے، کہ یہاں کوئی ہے عالم دین یا کوئی درویش، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ جی وہ تو مر کر بھی ان کی خبر بھی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کا رستہ دکھا رہی ہے۔ تو کیا خوبصورت کسی نے کہا کہ آکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال
ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا اونوں ستے خیرانے جدے سائیں مگر ہوئے اونوں ستے خیرانے جدے سائیں مگر ہوئے پھر ہم کیوں نہ کہیں مڑ کے بآواز بلند میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے میرے رسول کی نظر معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پہ پڑی ہوئی ہے لوگ تو یار مولوی کو دیکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھتے لیکن میرے سونے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا روزہ دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں اور یہ نہ سمجھے کہ میں دین کے علماء کی توہین کر رہا ہوں میں ان لوگوں کو کریٹیسائز کر رہا ہوں اور ان لوگوں کو سخت الفاظ میں یاد کر رہا ہوں جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں بے ادبی کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارے الفاظ میں کچھ رکھا ہے یہ تیرے الفاظ میں کیا دھرا ہے ذرا سوچ تو صحیح وہ کلمہ کیسے پڑ گیا اور ایسے کئی اولیاء اللہ اور بھی ہیں جن کے مزارات پہ جاؤ تو حقیقت کھل جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو ماننے والا مرتا نہیں ہے سبحان اللہ اللہ کو ماننے والا اللہ باقی ہے اور وہ جسے چاہے بقا عطا فرمائے ابھی پچھلے رکوع میں آپ نے سنا ہے کہ وہ قیامت کی آواز آئے گی ہر شے بے ہوش لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو وہ آواز بھی بے ہوش نہیں کرے گی وہ قیامت کے اندر بھی ہوش والے ہوں گے اللہ پاک کی شان ہے وہ جس پہ چاہے کرم فرمائے اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کا ادب عطا فرمائے اور ہمیں شرک سے بھی بچائے توحید کا جام بھی عطا فرمائے اور بے ادبی اور گستاخی سے بھی ہم سب کو بچائے